السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلائے مولا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محبت، پیار، انس اور یگانگت دکھانے کا مرکز ہے۔ کربلائے مولا ہر مومن آنا چاہتا ہے۔ کربلائے مولا اہل اسلام کا دل ہے۔ کربلائے مولا انبیاء علیہم السلام کی زیارت گاہ ہے۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہم السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 14 شوال المکرم 1443 ہجری ہے، اور آج کے دن مولا کا 16 مئی اور 2022 عیسوی ہے۔ آج کا دن سوموار پیر کا دن ہے، اور آج کے دن ہم دو معصومین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کی مہمان نوازی میں ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 869 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ شاعر اہل بیت علیہ السلام ندیم بھیک پوری صاحب، بھیک پور سیوان بہار انڈیا سے، اور نوحہ خاں عباس چغتائی صاحب سکھر سندھ پاکستان سے، اور منقبت و نوحہ خاں سید جون رضا کاظمی صاحب ملتان پاکستان سے۔ دو ہمارے مہمان جو شرکت نہ کر سکیں گے، نوحہ خاں عمران انصر صاحب لاہور پاکستان سے، شاید موبائل کا کوئی پرابلم ہوا ہے، اور شاعر اہل بیت علیہ السلام زائر زیدی صاحب کراچی پاکستان سے۔ پاسوگونا رہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی سے رکھے۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام ندیم بھیک پوری صاحب، بھیک پور سیوان بہار انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام سرکار۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ کربلائے مولا میں توسل کی گھڑیاں یقیناً یادگار لمحات ہیں، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ چاہوں گا مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کیجئے۔ مومنین جو آپ کو سماعت فرما رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ میں ندیم بھیک پوری بہت ہی شکر گزار و ممنون ہوں۔ سب سے پہلے یہ کربلا چینل والوں کا، بالخصوص جاوید بھائی کا، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں، اور یہ کربلا چینل والوں کا بھی کہ انہوں نے اہل بیت کی مدح کرنے کا موقع دیا۔ ایک عرض کروں گا، چینل کا نام امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل ہے، اور پروگرام کا نام یہ کربلا ہے۔ ممنون ہوں، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی، شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اس وجہ چند شعر سماعت فرمائیں کہ ہر گھڑی قرآن کے جز کی تلاوت ہو گئی، سبحان اللہ، ہر گھڑی قرآن کے جز کی تلاوت ہو گئی، نام ان کا لے لیا میری عبادت ہو گئی، ہر گھڑی قرآن کے جز کی تلاوت ہو گئی، نام ان کا لے لیا میری عبادت ہو گئی، اور دین احمد مٹ چکا تھا یہ تو کہیے دوستو، دین احمد مٹ چکا تھا یہ تو کہیے دوستو، اہل بیت پاک کی اسلامی خدمت ہو گئی، دین احمد مٹ چکا تھا یہ تو کہیے دوستو، اہل بیت پاک کی اسلامی خدمت ہو گئی، اور جس کے دم سے یہ جہاں تھا اس کا روضہ منہدم، جس کے دم سے یہ جہاں تھا اس کا روضہ منہدم، اس بقیع کے قبض میں کیسی غربت ہو گئی، جس کے دم سے یہ جہاں ہے اس کا روضہ منہدم، اس بقیع کے قبرستان میں کیسی غربت ہو گئی، اور درس دیتا ہے ہمیں کرب و بلا کا واقعہ، درس دیتا ہے ہمیں کرب و بلا کا واقعہ، حق پہ مر جانا علی والوں کی سیرت ہو گئی، حق پہ مر جانا علی والوں کی سیرت ہو گئی، اور فرش مجلس پنجتن بھی آئیں گے، فرش مجلس کا پنجتن بھی آئیں گے، اٹھ گیا ہادی ہمارا کیا قیامت ہو گئی، اٹھ گیا ہادی ہمارا کیا قیامت ہو گئی، اور سوگ میں ڈوبی ہیں عالم روتی ہیں بنت نبی، سوگ میں ڈوبا ہے عالم روتی ہیں بنت نبی، جعفر صادق کشتیوں لو شہادت ہو گئی، سوگ میں ڈوبا ہے عالم روتی ہیں بنت نبی، جعفر صادق کشتیوں لو شہادت ہو گئی، اور مفلس و نادار پہ کتنا کرم صادق کا ہے، مفلس و نادار پہ کتنا کرم صادق کا ہے، صدقے میں معصوم کی پوری ضرورت ہو گئی، صدقے میں معصوم کے پوری ضرورت ہو گئی، اور کس طرح اشعار لکھتا آپ کا سید ندیم، کس طرح اشعار لکھتا آپ کا سید ندیم، یہ تو کہیے جعفر صادق کی نصرت ہو گئی، کس طرح اشعار لکھتا آپ کا سید ندیم، یہ تو کہیے جعفر صادق کی نصرت ہو گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کچھ اور سنانا چاہیں گے؟ اگر ایک مطلب 2-3 شعر اور جناب خدیجہ سلام علیہ کے حوالے سے سماعت فرما لیں کہ بسم اللہ۔ نبی کے گھر میں اجالا کیا خدیجہ نے، سبحان اللہ، بے شک نبی کے گھر میں اجالا بھرا خدیجہ نے، بجھایا کفر کے گھر کا دیا خدیجہ نے، نبی کے گھر میں اجالا بھرا خدیجہ نے، بجھایا کفر کے گھر کا دیا خدیجہ نے، اور کسی کی گود نہ بھر پائی لاکھ کوشش کی، کسی کی گود نہ بھر پائی لاکھ کوشش کی، اکیلے ماں کا شرف پا لیا خدیجہ نے، اکیلے ماں کا شرف پا لیا خدیجہ نے، اور کبھی لہو سے کبھی اپنی پوری دولت سے، کبھی لہو سے کبھی اپنی پوری دولت سے، کیا ہے پال کے دل کو بڑا خدیجہ نے، کبھی لہو سے کبھی اپنی پوری دولت سے، کیا ہے پال کے دل کو بڑا خدیجہ نے، اور نبی کی خدمتیں کرتی رہیں وہ ماہ کی طرح، نبی کی خدمتیں کرتی رہیں وہ ماہ کی طرح، یہ درس بیٹی کو عمدہ دیا خدیجہ نے، یہ درس بیٹی کو عمدہ دیا خدیجہ نے، ہر ایک سمت سے گونجی صدا یہ عالم میں، ہر ایک سمت سے گونجی صدا یہ عالم میں، عرب کے لوگوں پہ احسان کیا خدیجہ نے، عرب کے لوگوں پہ احسان کیا خدیجہ نے، نبی سے عہد کیا فاطمہ کی ماں بھی بنی، نبی سے عہد کیا فاطمہ کی ماں بھی بنی، رضائے حق کو بالا کیا خدیجہ نے، رضائے حق کو بالا کیا خدیجہ نے، اور زمانہ نور محمد سے جگمگا اٹھا، زمانہ نور محمد سے جگمگا اٹھا، شرف خدا نے دیا حوصلہ خدیجہ نے، زمانہ سے جگمگا اٹھا، شرف خدا نے دیا حوصلہ خدیجہ نے، اور چراغ فاطمہ زہرا کی روشنی دیکھو، چراغ فاطمہ زہرا کی روشنی دیکھو، لہو حسین کی رگ میں بھرا خدیجہ نے، لہو حسین کی رگ میں بھرا خدیجہ نے، اور صدائے قالی کے اکبر یہ آ رہی ہے ندیم، صدائے قالی کے اکبر کی آ رہی ہے ندیم، بلند دین کا کیا حوصلہ خدیجہ نے، بلند دین کا کیا حوصلہ خدیجہ نے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارے کلام پڑھے، مولا کی بارگاہ کے اندر حسن عقیدت کو عرض کیا آپ نے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اسی طریقے سے پیارے پیارے کلام لکھتے رہیں اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرماتے رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جلد کربلائے مولا کی بارگاہ میں آ کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرماتے رہیں، اور آپ اسی طریقے سے پیارے پیارے کلاموں کے ساتھ ان عقیدت بھری محفلوں کو آباد رکھیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب شاعر اہل بیت علیہ السلام ندیم بھیک پوری صاحب، بھیک پور سیوان بہار انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ دو ہمارے دوست جو کہ شرکت نہ فرما سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور جو دوست ہمارے ساتھ جائے گزین آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خان منقبت خان عباس چغتائی صاحب، سکھر سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم جناب عباس چغتائی صاحب، میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ شاید میری آواز جناب عباس چغتائی صاحب تک نہیں پہنچ رہی ہے، دوبارہ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علی، کیا حال ہے؟ جناب بالکل خیریت قبلہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کرم مولا کا احسان، یا علی مدد۔
بسم اللہ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائی محلہ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ کربلائی محلہ میں آندھی کے بعد کی کیفیت ہے، صبح سرخ آندھی تھی۔ یقیناً مولا کی بارگاہ کے اندر آپ کے ہاں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کی شہادت کا دن منایا جا رہا ہوگا، شب لگ رہی ہے تقریباً 15 شوال کی آپ کے ہاں، ہمارے ہاں 25 کو منائی جاتی ہے شہادت۔ بہرحال ذکر مولا کا ہے، جاری رہے گا، انداز مختلف ہیں۔ چاہوں گا مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک ربائی سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں کہ عباس کا عاشق ہوں ابھی تک ہوں سلامت، واہ، عباس کا عاشق ہوں ابھی تک ہوں سلامت، مت سمجھو کہ پیمان وفا توڑ دیے ہیں، اور عباس کی باہوں کی قسم کرتا جدا میں، یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے، اور حیدر کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا سورج، غازی کے اشارے پہ زمین گھوم رہی ہے۔ واہ 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 واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ سرکار۔ اور ایک مولا غازی عباس کے علم کے حوالے سے ایک ربائی کہ ہو نصب جس جگہ سرکار باوفا کا علم، ہو نصب جس جگہ سرکار باوفا کا علم، نصب کا پس وہاں پل بھی رک نہیں سکتا، اور علم کو ماننے والا تو کیا جھکے گا کہیں، علم کو دیکھنے والا بھی جھک نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، سلامت رہیں سرکار، سلامت رہیں سلامت رہے، جزاک اللہ۔ اور ایک اور ربائی کہ حسین ابن علی سے جسے عداوت ہے، حسین ابن علی سے جسے عداوت ہے، قدم قدم پہ تبرہ میرا وصول کرے، اور علی کے منکر جنت کا تو سوال نہیں، دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے۔ واہ 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 واہ، جزاک اللہ سرکار۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ ایام شہادت بھی ہے، اور بی بی سیدہ کے کلام سے میں آغاز کرتا ہوں، ایک استخاصہ بی بی سیدہ سے۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، دستے دعا کو جب بھی اٹھایا، مانگا ہے تیری چادر کا سایہ، وقت مصیبت میں ہر حسینی، بس نام تیرا ہونٹوں پہ لایا، اے میری بی بی تنگ دست ہوں میں، یہ کہہ کے دامن پھیلا دیا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں، بی بی زہرا یہ دعا ہے، وہ مائیں بہنیں بے آسرا ہوں، چوکھٹ پہ تیری محوے بکا ہوں، تو ان کے پردوں کی لاج رکھیو، جو تیری زینب کی ذاکرہ ہوں، اے میری بی بی زندہ رہے وہ بھائی جو بہنوں کا آسرا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ
آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور سرکار شب روز عاشور جب عصر عاشور پہ مولا امام حسین کی شہادت کا وقت آیا تو اس وقت پہ بیری پاک سیدہ بی بی فاطمہ زہرا جب قتلگاہ میں پہنچی ہیں تو ایک بیٹے نے جب ماں کا چہرہ دیکھا ہے تو اس وقت پہ مولا نے کچھ گفتگو کی ہے بی بی سے، تو وہ گفتگو پیش کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ زین سے جب زمین پر آئے عصر عاشور کو شہ والا، آئی مقتل میں غمزدہ مادر، دیکھ مادر کو رو پڑے مولا، روتے ہوئے ماں کو دیکھ کر مولا نے کہا ایک دن میں سبھی کے لاشوں کو اماں میں نے یہاں اٹھایا ہے، میں ہوں تیرا حسین اے اماں، اشکیاء نے بہت ستایا ہے، میں ہوں تیرا حسین اے اماں، اشکیاء نے بہت ستایا ہے، میں ہوں وہ نور کبریا اماں، مصطفیٰ کو تھا جس پہ ناز بڑا، میں ہوں وہ نور کبریا اماں، مصطفیٰ کو تھا جس پہ ناز بڑا، فجر سے لے کے عصر تک اماں میرے کنبے کا کیسا حال کیا، دیکھ خوں اپنا اے میری اماں، میں نے اسلام کو بچایا ہے، میں ہوں تیرا حسین اے اماں، اشکیاء نے بہت ستایا ہے، اماں بھائی حسن کی وہ محنت کربلا میں کچھ ایسے روندی گئی، لاش قاسم جوان کی اماں آئے گھوڑوں سے کیسے روندی گئی، مجتبیٰ کے پسر کو اے اماں ظلم سے خاک میں ملایا ہے، میں ہوں تیرا حسین اے اماں، اشکیاء نے بہت ستایا ہے، آئے وہ کون وہ محمد بھی، حر بھی میرا حبیب بھی میرا، کلمہ گویوں نے اے میری اماں دیکھ کیسے گھرانہ لوٹا میرا، آئے ہر ایک پہ میری اماں ظالموں نے یوں ظلم ڈھایا ہے، میں ہوں تیرا حسین اے اماں، اشکیاء نے بہت ستایا ہے، ایک نیزے سے میرے بیٹے کا 18 سال کا بیٹا پالا ہو کسی نے اور پھر اس کے سینے میں برچھی لگے تو کیا عالم ہوتا، ایک نیزے سے میرے بیٹے کا ہائے چندی کلیجہ کر ڈالا، ایک نیزے سے میرے بیٹے کا ہائے
ہی کلیجہ کر ڈالا، جس کو نازوں سے میری بہنا نے آئے 18 سال تک پالا، میں نے نیزہ جو ہی نکالا، ماں ساتھ نیزے کے جگر آیا۔ اللہ سرکار، ہمارے حق میں، ہمارے خاندان کے حق میں، اہل خانہ کے حق میں آپ اس وقت وہاں موجود ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں، مولا غازی سرکار کی درگاہ میں، آپ دعا کیجیے گا بی بی سیدہ میری اس نوکری کو قبول کرے، اور آپ کا یہ جو آپ نے مشن چلایا ہے اس کو بی بی سیدہ اپنے بارگاہ میں قبول کرے۔ تمام مومنین جو حاضر ہوئے، جو نہیں ہو سکے، جو سن رہے ہیں، جو موجود ہیں، جو نہیں ہیں، مولا سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی مومنین پوری دنیا میں زیارت کے متمنی ہیں، مولا ان سب کو اپنا زوار بنا، اپنے بیٹے علی اکبر کا صدقہ یا مولا تجھے سب کو اپنا زوار بنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ خلوص، یہ محبت، یہ عشق، یہ مودت اہل بیت علیہ السلام خداوند متعال اپنی جناب میں مقبول فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان، منقبت خان، عباس چغتائی صاحب، سکھر سندھ پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، اور اسی طریقے سے عشق اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں عام کرتے رہیں۔ سرخ آندھیاں، سرخ رنگ کی لائٹس آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، اور یقینی بات ہے ایک غیر طبیعی سی کیفیت ہے، دیکھنے والوں کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے، گھبراہٹ بھی پیدا ہوتی ہے، پریشانی بھی پیدا ہوتی ہے، اور آخر الزمان کی علامات ہیں۔ لہذا جس کا جو ڈر جائے، اتنا ڈر جائے کہ حال عادی سے خارج ہو جائے، تو اس کے لیے لازم ہے نماز آیات خوف کے طور پر پڑھ دے، نماز خوف پڑھے۔ خداوند متعال ہم سب پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت و نوحہ خان سید جون رضا کاظمی صاحب، ملتان پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ سید جون رضا کاظمی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں، مودت کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے۔ چاہوں گا دنیا عقبہ کی خیر و خوبی مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کر کے طلب فرمائیے، مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد عجل فرجہم۔ پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا کہہ کے، پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا کہہ کے، چہرہ غازی کا چومتی ہے، عالیہ کی خدا خدا کہہ کے، پایا تیرے لب پر میری گواہی ہے، کیا طبیعت میں الہی ہے، تیرے لب پر میری گواہی ہے،
کیا طبیعت میں تو الہی ہے، بن کے زہرا بلاؤں گی تمہیں ردا کے پایا حسین نے اس وفا کہہ کے پایا سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے خود خدا کے جو کام آتا ہے، سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے خود خدا کے جو کام آتا ہے، لوری دیتا ہے وہ علی تمہیں خوشا خوشا کہہ کے پائی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے چہرہ غازی کا چومتی ہے، عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے پایا واہ جی آپ کے پاس وقت ہے کچھ اور کلام پڑھنا چاہیں تو 7 منٹ ہیں آپ کے پاس. جی جی بالکل. سرکار حرم رکھ لے نہ بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، سرکار حرم رکھ لے نہ بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں، عباس عباس یا بفضل عباس، اشکوں کی زبان پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ جانتے ہو، اشکوں کی زبان پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ جانتے ہو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں، عباس عباس یا بفضل عباس، سونی گودی کھل جائے ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے، ہر سونی گودی کھل جائے ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے، ان چہروں کو رونق دے دو
جو غم کے سبب مرجھائے ہیں عباس عباس یا فضل عباس مولا باب حوائج ہو روزے پہ انہیں بھی بلوا لو مولا تم باب حوائج ہو روزے پہ انہیں بھی بلوا لو غربت کے سبب جو آ نہ سکیں ہم ان کے عریضے لائے ہیں عباس عباس یا بالفضل عباس سرکائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی اسی پیاری آواز کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نظر کرتے رہیں گے مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جلد کربلائے مولا مومنین کی دعائیں مانگنے کے لیے آنے کا شرف حاصل ہو اور سدا آباد رہیں یہ ذکر یہ معرفتیں یہ محبتیں یہ مودت اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت نوحہ خان سید جون رضا کاظمی صاحب ملتان پاکستان سے خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں ہمارے ساتھ دوست جو رہے فیس بک کے اوپر ایک میسیج آیا ہے شفقت صداقت عباس صاحب کا سلام و سجود و درود یا مولا حسین علیہ السلام یا غازی عباس علمدار علیہ السلام مولا آپ کی اس عقیدت کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں سدا آباد رہیں اور اسی طریقے سے مودت کے نذرانے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں اور الحاج زوار سیدہ نقوی صاحبہ نے لکھ کر بھیجا سلام مولا سلام الفاظ مختصر پیام وسیع یقیناً مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں وہ چار چاند لگا دیتے ہیں یہی ان کی بزرگواری ہے کہ وہ ہمیں بزرگواریاں ان کی اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے سے منسوب نسبت رکھنے والی جو بزرگواری ہے کہ وہ ہمارے چھوٹے سے کلام کو عزتیں بخش دیتے ہیں چھوٹی سی ہماری کوشش کو کاوش کو محنت کو زحمت کو ہمت کو بہت بڑا کر کے پیش کر دیتے ہیں اور ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں وہ ہماری حرکتیں چھوٹی چھوٹی سی حرکات چھوٹی چھوٹی سی باتیں چھوٹی چھوٹی سی تحریریں وہ اسے عزت دے دیتے ہیں اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا کر دیتے ہیں ان کا کمال تو بہت ہی ہے اس سے بڑا کیا کمال ہماری زندگیوں کے اندر ہو کہ ہم اتنے گناہوں کے باوجود اتنے ان کے دل توڑنے کے باوجود ان کے در پر جھکے ہوئے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں ہمیں جھکنے کی عزت عطا فرمائی ہے حق ہے ان کے در پہ جھکنا ان کا احترام کرنا ان کی بات ماننا ان کو قبول کرنا ان کے اوپر جان فدا کرنا ان کے لیے گریہ کرنا ان کے لیے کچھ لکھنا ان کے لیے کسی کو آمادہ کرنا ان کی طرف کسی کو بلانا کسی کے دل کے اندر ان کی چاہت پیدا کر دینا کسی چاہنے والے کو خوش کر دینا کسی خوش ہونے والے کو سکون پہنچا دینا کسی کے دل کو سکون پہنچا دینا کسی ٹوٹے دل کا درمان کر دینا اور کسی بے آسرا کے لیے مولا کے در کا لنگر پیش کر دینا کھانا پیش کر دینا نظر پیش کر دینا نیاز پیش کر دینا یقیناً اہل بیت علیہ السلام عطائیں کرنے والے ہیں وہ کریم ابن کریم ہیں وہ ہر چیز عطا کرتے ہیں
انہیں چاہیے کچھ نہیں، دینے کے لیے ہم سے لیتے ہیں، لیتے کم ہیں دیتے زیادہ ہیں، اسی وجہ سے مختصر سی ہماری باتوں کو وہ بہت پیارے انداز میں قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے دل کے درد وہ جانتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں ہم ان کے در کے اوپر آئیں، اسی لیے چاہتے ہیں جب کبھی مشکل آئے ہمارے در پر آ جایا کرو، کیونکہ تمہارے ٹوٹنے سے ہمارا دل تو ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ چاہتے ہیں اپنے الفاظوں کو ہمارے ہاں قربان کرو تاکہ ہم تمہارے ہاں اپنی عطائیں، اپنی رحمتیں مزید انداز کے اندر، مزید زیادہ بہت بڑے انداز میں پیش کر سکیں اور تمہارے دل کو سکون پہنچا سکیں۔ معصومین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، ہر حساب کی عزت ہے ان کے پاس، ہر فکر سے بڑھ کر عزت ہے ان کے پاس، ہر سوچ سے بڑھ کے عزت ہے ان کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام عطا ہی اس لیے کیا ہے کہ کوئی ان جیسا نہ ہو، کوئی ان جیسا ہونے کی کوشش بھی کرے تو خود پہچان جائے اپنی کوتاہیوں سے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان جیسا ہونے کی چاہت رکھنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ان جیسا بالکل ان جیسا بزرگ، ان جیسا عصمت مآب کوئی نہ ہو سکتا ہے اور نہ ایسی فرمائش کرنی چاہیے، کیونکہ ان جیسا اپنے آپ کو قیاس کر لینا یہ کفر کی ایک قسم ہے، لہذا ان سے اپنے آپ کو پست ہی شمار کرتے ہیں، اور یہ پست شمار کر لینا ہی عزت ہے کہ اپنی اوقات کو پہچان گیا انسان۔ جو شخص ان کے سامنے اپنی اوقات کو پہچان گیا یقیناً وہی عزت مند ہے، جو ان کے مقابلے میں آ گیا، جو ان سے مسابقے میں آ گیا، جو ان سے دو بر دو پر آ گیا، سادہ الفاظ میں کہہ دیا جائے استغفر اللہ ہم سب کو بچائے ان برائیوں سے، تو وہ یقیناً گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا اور وہ ہمیشہ لڑکھڑا گیا، پیچھے رہ گیا۔ جو ان سے پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ ہوا، جو ان سے آگے بڑھ گیا وہ بھی ذلیل و رسوا ہوا۔ لہذا کوشش کرنی ہے کہ ان کے عمل کے ساتھ قدم با قدم ملا کے چلنے کی کوشش کریں، اس نیت سے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، نہ یہ کہ ہم ان کے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ معاذ اللہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا ہے کہ ہر کسی کے رہنما ہیں، ہر کسی کا دل ان کی جانب جھکتا ہے، اور جھکنا بھی چاہیے۔ جس کا دل ان کی جانب جھک گیا وہی تو بلند ہے زمانے میں، وہی تو عزتوں والا ہے، وہی تو مقام والا ہے۔ لہذا اپنے دل کی باتیں مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور آپ لوگ اپنے محبت اور خلوص کو مولا کی بارگاہ میں نچھاور کرتے ہیں۔ یہی ہماری عزت ہے کہ ہم مولا کی درگاہ کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ آندھیاں چل رہی ہیں، موسم بدل رہے ہیں، رتیں بدل رہی ہیں، صحتیں تبدیل ہو رہی ہیں، نیتیں آشکار ہو رہی ہیں، اور انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہو گئی ہیں۔ پریشانیاں ہمیں مولا کی طرف مائل کر رہی ہیں، لیکن اخلاص ان میں لانا شرط ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا مولا ہمیں ظاہری طور پر ظہور نہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے دل میں حضور پیدا کرتے رہیں گے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ کبھی ڈر جائیں تو اپنی آخرت کو یاد کریں، کبھی خوش ہو جائیں اپنی عاقبت کو یاد کریں، کبھی پریشان ہو جائیں اپنی مشکلات آخرت کو یاد کریں، کبھی خوش ہو جائیں تو اور کبھی اللہ کی نعمت واسع اور وسیع انداز میں دیکھیں تو ہمیں اپنے اس آخری گھڑیوں کو یاد کرنا چاہیے جب کوئی مددگار حوصلہ دینے والا نہ ہوگا سوائے اہل بیت علیہ السلام کے۔ لہذا ہر گھڑی، ہر پل، ہر لحظے، ہر آن کو ایسے گزارنا چاہیے کہ اس کے بعد شاید کوئی اور آن نصیب ہو یا نہ ہو۔ لہذا آندھیاں دیکھ کر کافی مرتبہ دل ڈر جاتا ہے۔ سرخ آندھی چل رہی تھی صبح کے وقت کربلا معلیٰ میں، دل یقیناً مضطرب ہوا۔ حجت خدا کو یاد کیجئے کہ ہر مشکل کا حل ہے، وہ ہر پریشانی کا ازالہ ہے ان کے سبب سے۔ آئیے اپنی مشکلوں پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے پکاریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say